الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و ذریتہ و اطرتہ و اولیاء امتہ و علماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے اور رازق کائنات بھی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد کو وہ جانتا ہے، صحراؤں کے اندر ریت کے ذرات کی تعداد کو وہ جانتا ہے، سمندروں میں بہنے والا پانی، آسمان سے اترنے والا پانی، وہ بارش کی صورت میں ہو یا زمین سے نکلنے والا پانی، اس پانی کے قطرات کی تعداد کو وہ جانتا ہے۔ بلکہ اپنا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، بندے کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے سے میرا رب تعالیٰ اسے جانتا بھی ہے، اسے پہچانتا بھی ہے۔ اس کی ذات و صفات کے بعد درود و سلام کے لاکھوں بلکہ اربوں بلکہ کھربوں گجرے نچھاور ہوں حضور نبی اکرم، شفیع معظم، رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، شفیع مجرمہ، شہنشاہ حسینہ، تاتمہ دورہ، ماہ خوباں، سرخیل زہرہ جمالاں، سرور کائنات، عزت کائنات، رفعت کائنات، جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، محاصل کائنات بلکہ محصول کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، یہاں تک کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اور فرمایا میرے مزار کو عید کا مقام نہ بناؤ، جیسے عید سال کے بعد آتی ہے، میرے روزے پہ سال کے بعد حاضر نہیں ہونا، بلکہ جب بھی اللہ توفیق دے میرے روزے پہ حاضر ہو جایا کرو۔ اور فرمایا جیسے عید آتی ہے تم خوشیاں مناتے ہوئے، تم جو ہے دھوم دھام کے ساتھ جو ہے عید مناتے ہو، فرمایا اس طرح نہیں، بلکہ جب میرے روزے پہ آنا ہے تو ادب کے ساتھ آنا ہے۔ آگے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ۔ حضور نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑی کمال ترجمانی کی، شاعر لکھتا ہے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں فاصلہ ہے ایک سانس کا، فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چلے تو یہ جہاں، جو نہ چلے تو وہ جہاں، تو ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کے، ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک، مولا علی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہا فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وہو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم سفر کر رہے تھے، مکہ کے بعض مضافات کی طرف نکلے، جب ہم باہر نکلے ہیں تو دیکھا کیا ہے، مولا علی فرماتے ہیں جس چیز نے بھی فمستقبلہ، جس نے بھی نبی کا استقبال کیا ہے وہ کر کیا رہی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں، فرمانے کا مقصد یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں، فرمایا وہاں پہ چرند بھی دیکھے ہیں، وہاں پہ پرند بھی دیکھے ہیں، وہاں پہ ہر چیز کو دیکھا ہے، لیکن سنو، فرمایا وَهُوَ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ۔ آپ فرماتے ہیں پتھر بھی تھے اور وہاں پہ درخت بھی تھے، سارے کام ایک ہی کر رہے تھے۔ پوچھا گیا کام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی کی ذات دعائیں دیتا ہوں،
گلی گلی میں نبی نبی کی صدائیں دیتا ہوں، میں منکران رسول کو سخت سزائیں دیتا ہوں، میں منکران رسول کو سخت سزائیں دیتا ہوں۔ اور ذکر مصطفیٰ کرنے سے جب ملتی ہے خوشی دل کو، اور ذکر مصطفیٰ کرنے سے اور ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت کرنے سے جب ملتی ہے خوشی دل کو، میں اپنے والدین کو ان گنت دعائیں دیتا ہوں، میں اپنے والدین کو ان گنت دعائیں دیتا ہوں۔ میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں عید کرائیے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ایہو جئی آئی ہے جد ملک عرب دی دھرتی تے، جد ملک عرب دی دھرتی تے اس سونے انگل وکھائیے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے، اس انگل دے راز اشارے تے۔ نمبر 1 صفحہ نمبر 137۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، فرمایا موسیٰ میں نے تجھ میں 10,000 ایسی سماعتیں رکھی ہیں جن سے تو نے میرا کلام سنا ہے، اور فرمایا میں نے تجھ میں 10,000 ایسی قوتیں تجھے عطا کی ہیں، ایسی زبانیں عطا کی ہیں جن سے تو نے میرا کلام سنا ہے۔ اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اور بھی میرے قریب آ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو میرا اور بھی قرب تمہیں نصیب ہو جائے، تو عرض کی یا اللہ میں کیا کروں؟ یا اللہ وہ کون سا کام ہے جو کروں گا میں تیرے قرب میں آ جاؤں گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر میرے قرب میں آنا چاہتا ہے تو کام یہ ہے نبی کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، نبی کی ذات پر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر پہ بات عقیدے کی کرتا چلا جاؤں، عقیدے کی بات جو کہ آج کرنا ضروری ہے کہ سنو 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 اے منکرو، یہ ملک ہے سید معاویہ کے نوکروں کا، سنو اے منکرو یہ ملک ہے سید معاویہ کے نوکروں کا۔ زبان جو بھونکی معاویہ کو، زبان جو بھونکی معاویہ کو تو گدی سے ہم جدا کریں گے۔ اور سنو جسے علی کی محبت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے اس کا ایک گناہ بھی معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ حج کا احرام، دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔